اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تقاتلون قوما نكثوا ایمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مرة اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم الا تقاتلون قوما نكثوا ایمانهم، کیا تم نہیں لڑو گے ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے تمہاری قسموں کو توڑ ڈالا، وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور انہوں نے پکا عزم کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے نکالنے کا، وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ، کہ جنہوں نے تمہارے خلاف اول مرہ پہل کی، اَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو، ایمان والے ہو۔ اس سے قبل آیات میں بات تھی کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے بدعہدی کی ہے، قسموں کو توڑ ڈالا ہے، وعدوں کو توڑ ڈالا ہے، اور تمہارے دین کے بارے میں طعنہ دیتے ہیں، عبادات کا، شعائر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، تو لہٰذا تم ایسے لوگوں سے، ان کے سرداروں اور ان کے سربراہوں سے قتال کرو، جنگ کرو، شاید کہ یہ وعدہ خلافی سے باز آ جائیں۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اب یہاں تک بات پہنچ چکی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے وعدہ خلافی میں پہل کی، جن لوگوں نے وعدوں کو توڑ ڈالا، حدیبیہ کے موقع پر وعدہ کیا، ان لوگوں نے وعدے کو توڑ ڈالا۔ اسی طریقے سے ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، بلکہ صرف نکلنے پر مجبور نہیں کیا، بلکہ آپ کے شہید کرنے کا ارادہ کر لیا، لوگ متعین کر دیے، ان کے لیے انعام رکھ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کا محاصرہ کر لیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو آپ کا بچانا مقصود تھا، جو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر 3 دن غار ثور کے اندر رکے، اور اس کے بعد جو ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے آگے نکلے اور مدینہ منورہ پہنچے۔ پھر اس کے بعد جو ہے بنی خزاعہ جو ہے، جو مسلمانوں کے حلیف تھے، ان پر حملہ کیا کفار نے، حقیقت میں یہ حملہ مسلمانوں پر تھا۔ اسی طریقے سے جب ہجرت ہو چکی، قرظ بن جابر فہری جو ہے وہ آیا اور مسلمانوں کے بیت المال کے اونٹ چر رہے تھے، ان کو لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ یہ سب وہ باتیں تھیں جو انہوں نے پہل کی اور چھیڑ چھاڑ کی، بعد میں پھر غزوہ بدر، احد اور دیگر جو ہے وہ غزوات پیش آئے۔ تو یہی بات یہاں پر ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ جو پہل کر چکے ہیں تمہیں پریشان کرنے کی، نبی کو شہید کرنے کی، نقصان پہنچانے کی، کیا تم ایسے لوگوں سے نہیں لڑو گے؟ یعنی کہ یقینی طور پر تمہیں لڑنا چاہیے، جہاد کرنا چاہیے، اور ان سے بالکل نہ ڈرو، اس لیے کہ تمہیں اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہیے، اور جب اللہ کی ذات کا خوف دل کے اندر ہوگا، پھر اللہ کے احکامات کو پورا کرو گے، اور اللہ کا حکم ہے کہ ان لوگوں سے لڑو۔ جب تم ان سے لڑو گے تو پھر کیا ہوگا؟ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان سے جنگ کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان کفار کو سزا دلوائے، بایدیکم، تمہارے ہاتھوں سے، ویخزیہم، اور کیا کرے؟ ان کو ذلیل کر دے، وینصرکم، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے، علیہم، ان کے اوپر، ان کے خلاف، ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور مومنوں کے دل ٹھنڈے کر دے، مومنوں کے دل ٹھنڈے کر دے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں، کوئی بچہ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں بھی تم بھی اس کو مار لو، تاکہ جو ہے اس کا غصہ ہلکا ہو جائے اور اسے پتہ ہو کہ میں بدلہ لے چکا ہوں۔ یہاں پر بھی فرمایا کہ دیکھو ان سے قتال کرو،
قتال کرو گے تو ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دینا چاہتا ہے کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو سزا دلوا رہا ہے وہ تمہارے ہاتھوں سے دلوائے گا۔ تم جہاد میں قدم تو بڑھاؤ، اس عظیم فریضے میں قدم تو بڑھاؤ، اس اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تم آگے تو بڑھو، پھر دیکھو وہ اللہ تمہاری کیسی مدد کرتا ہے، پھر وہ کس طرح سے تمہارے دلوں کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ یہ قیامت تک کے لیے اصول بیان کر دیا کہ انسان کوشش تو کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد کا پکا وعدہ ہے، اور کفار کو ذلیل کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، بشرطے کہ مسلمان اپنی ایمانیات، اپنے اعمال پر قائم رہیں۔ قیامت تک یہی معاملہ ہے، اور مسلمانوں کے دلوں کو سکون بھی حاصل ہوگا اس سے کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ اگر مسلمان جہاد کریں گے تو پھر اس بنیاد پر جو ہے سب کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، سب کے دلوں سے غصہ اور غضب جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کے دل کی جو کڑھن ہے، جو دل کا غصہ ہے، غیظ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور جس کی چاہے گا اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا، جو سچی پکی توبہ کرنے والا ہوگا۔ اگر مسلمان جو جہاد سے پیچھے ہے، یا کفار میں سے کوئی جو ہے جس کو یہ باتیں سن کر یا اسی طریقے سے اللہ پاک اس کو ہدایت دے دے، تو توبہ کے دروازے موت سے پہلے پہلے کھلے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر انسان اس عظیم فریضے کی طرف آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو وہی غلبہ عطا فرما دیں گے جو پہلے اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ اور آج دیکھیں کہ افغانستان میں تھوڑا سا ایک جو ہے دیکھا جائے تو ان کو فتح حاصل ہوئی، اور ایک لمبی ایک جو محنت تھی اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دی۔ بہرحال جو ہے سارے مسلمانوں کے دل کے اندر جو ہے ایک خوشی کی لہر جو ہے وہ دوڑ اٹھی، اور سارے مسلمان کہ جی بہت اچھا ہوا، ان لوگوں نے بہت ظلم و ستم کیے ان لوگوں کے ساتھ، لہٰذا ان کے ساتھ اچھا ہوا۔ کچھ نہ کچھ مسلمانوں کا کچھ غصہ ہلکا ہوا، کچھ دلوں کو سکون حاصل ہوا۔ اسی اعتبار سے اگر یہ جہاد والا عظیم فریضہ قائم و دائم رہے تو اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کے مسلمانوں کو عزتیں عطا فرمائے گا اور کفار کو ذلیل کرے گا، اور مسلمانوں کی خوشی پر مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے۔ یہ ایک عظیم عبادت ہے۔ سورہ جو روم جو ہے اس کی ابتدا میں دیکھا جائے تو روم اور ایران یہ دونوں جو ہیں ان کے ساتھ گویا کہ آپس میں ان کا جھگڑا تھا، آپس میں ان کی لڑائی تھی، لیکن مسلمان جو ہے وہ تھوڑا سا رومیوں کا ساتھ دینا چاہتے تھے، حالانکہ دونوں غیر مسلم ہیں، لیکن وجہ کیا تھی کہ جو مشرکین تھے وہ ایران کے ساتھ تھے، اس لیے کہ دونوں ہی مشرک تھے۔ ایران بھی آتش پرست تھے، یہ بھی بت کے پجاری تھے، لیکن روم والے اور مذہب کے تو تھے، لیکن کیا ہے کہ وہ شرک نہیں کرتے تھے، تو مسلمانوں کی ذرا تھوڑا سا جھکاؤ ان کی طرف تھا۔ تو جب روم کو فتح ہوئی تو حضور علیہ صلاۃ والسلام نے باقاعدہ خوشی منائی، صحابہ کرام نے خوشی منائی۔ اس لیے جہاں کہیں مسلمان کلمہ گو جو ہیں وہ چاہے بیچارے کیسے ہی ہیں، جب ان کو فتح حاصل ہو اور کامیابی ہو تو پھر ضرور جو ہے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔